ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم اجعلنا من المستغفرین واجعلنا من عبادك الصالحین القانتین واجعلنا من اولیائك المقربین برأفتك یا ارحم الراحمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے تاثرات تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور گزارش بھی کرتی ہوں کہ یہ صرف الفاظ کا انتخاب نہیں ہم نے کیا، ہم نے مشن کا انتخاب کیا ہے، اور عزم کا اظہار کرنے کے لیے ہر روز انہی الفاظ کو بولتے ہیں۔ اب اس میں سچائی کتنی ہے اس کا جواب تو ہر ایک کے پاس اپنا ہے، اور الحمدللہ آج جب کہ ہم 15ویں دن کی نشست میں بیٹھے ہیں تو اس کا جائزہ آپ لیجئے، ہر کوئی انفرادی طور پہ اپنی ذات کا، کہ ان الفاظ کی کتنی سمجھ آئی ہے اور عملی طور پہ آپ کی کتنی کوششیں متحرک ہوئی ہیں، تو پھر ہی ہر روز اسے دہرانے کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا، اور اگر عملی طور پر اس کی طرف توجہ نہ ہوئی تو پھر ہمیں جواب بھی دینا ہوگا کہ پورا مہینہ ہم کون سے الفاظ اور کیوں دہراتے رہے ہیں۔ کس طرح آپ نے قرآن کا یہ نغمہ دنیا کو سنانا ہے، اور کس طرح آپ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دیوانہ بنانا ہے۔ اگر تو خود بھی سارے سال میں بمشکل رمضان میں ایک ہی قرآن پاک آپ مکمل تلاوت کرتے رہے تو پھر تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اللہ کے فضل سے اور ان الفاظ کے معانی کو سمجھتے ہوئے اور ہر روز کی اس صحبت سے آپ کو فیض مل رہا ہے اور قرآن کریم سے محبت پیدا ہو رہی ہے، تو پھر بجا طور پہ ہم پر امید ہوں گے کہ یہ محبت ہمارے سینوں سے نکل کر دوسروں کے سینوں تک بھی منتقل ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اپنا چیک رکھنا، اپنا محاسبہ کرنا اور اپنی رپورٹ خود لیتے رہنا ضروری ہے، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد پورے دن کے لیے عملی طور پہ کارکردگی کی کوشش کرنا، یہ اس کے تقاضے ہوں گے۔ اور پھر اب توجہ کے ساتھ ایک دفعہ بولیے کہ ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ جی، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ کے خاص فضل اور اس کی عنایت سے آج ہم نے 14ویں پارے کی سیر کرنی ہے۔ اس پارے سے پچھلی آیت سے سورت کا آغاز ہوتا ہے، جس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ حجر یہ مکی صورت ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پچھلے بیانات میں ہم نے یہ سنا کہ
صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس قوم کا نام سمود تھا، قوم سمود۔ لیکن جس وادی میں وہ لوگ رہتے تھے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں رہتی تھی تو ان کا نام مدین کے نام سے ہی آیا، تو ان کی وادی کا ذکر پیچھے نہیں ہوا تھا، قوم کے نام کا ذکر ہوا تھا۔ اب یہاں ان کی وادی کا ذکر ہوا ہے کہ قوم سمود جس وادی میں رہتی تھی اس کا نام حجر تھا۔ اس نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا۔ اس صورت میں ذرا مختلف طریقے سے اسلام کے بنیادی مضامین ذکر کیے گئے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت کے اذکار۔ رکوع نمبر 1 میں کفار کا آخرت میں ایمان لانے کی حسرت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں خود قرآن کا نگہبان ہوں۔ جیسا کہ پہلی آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ آغاز ہو رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بہت سے کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے، مگر کب تمنا کریں گے؟ بعض تفاسیر میں صرف قیامت میں لکھا گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد قبر میں بھی تمنا کرنا اور جان کنی کے وقت یعنی نزع کے وقت جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں اس وقت، اور پھر قیامت میں، تینوں مقامات ہیں جہاں پہ کفار شدت سے تمنا کریں گے، کیونکہ وہاں حقائق سامنے آ جائیں گے، نتیجہ نظر آ رہا ہوگا، انجام آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اس وقت یہ حسرت ان کے اندر پیدا ہوگی، پچھتائیں گے اور شدت سے تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ اور جہاں آخرت کے متعلق فرمایا گیا ہے وہاں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ میں جلنے والے تمام امتیوں کو نکال لیا جائے گا، آخری امتی بھی جو جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جیسا کہ احادیث پاک میں ہے، اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور اب سوائے کفار کے مشرکین کے دوزخ میں کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مطلب آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ لوگ بھی وہاں سے نکل آئیں گے، اور پھر جب وہ دوزخ میں جلنے کے بعد آئیں گے جنت میں، تو ان کی کھالیں، ان کی باڈیز جو جلی ہوئی ہوں گی تو ان کے نشانات اور آثار ان کے اوپر ہوں گے، جن سے یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ سے جل کے آئے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے جنت میں رہنے والے ہوں گے وہ ان کی یہ پہچان رکھیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یعنی ان کی پہچان کے لیے پکارا جائے گا کہ وہ لوگ جو جلے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو نے اتنا احسان فرمایا، اتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی سزا کے بعد آخر اپنی رحمت کا ٹھکانہ عطا کر دیا، جنت میں لے آیا، تو اب یہ کرم بھی کر دے کہ ہمارے جسم کے اوپر سے یہ نشانات بھی مٹا دے، تاکہ ہماری یہ ایک خاص پہچان دوزخی ہونے کی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت اللہ کریم انہیں ایک نہر کے اندر غوطہ دلانے کا حکم دے گا، اور جب وہ اس نہر کے اندر سے غسل کر کے غوطہ لے کے باہر نکلیں گے تو باقی جنتیوں کی طرح ان کے جسم چمک رہے ہوں گے۔ تو اس وقت پھر یہ کافر جو ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ وہ مسلمان تھے، گناہ گار تھے، تو آخر کار ان کا چھٹکارا بھی ہو گیا اور اللہ نے ان پہ اپنی رحمت بھی نازل فرما دی، تو تب وہ کہیں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، تو سزا کے بعد بھی ہمارا چھٹکارا ہو جاتا، مگر ان کے لیے تو چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ جس طرح جنت والوں کو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اس طرح مشرکین اور کفار کو دوزخ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یہ اس وقت کی حسرت کا ذکر کیا گیا، مگر اب تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
نزع کے وقت کے لیے بھی اس وقت تک کی مہلت دی گئی، توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا گیا جب تک بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ جس وقت ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، یہاں اس دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور نزع کا عالم طاری ہو جاتا ہے، ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر قبر میں جا کے اگر تمنا کرے گا تو وہاں بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں عذاب دے کے جب کہے گا کہ اب یا اللہ مجھے واپس بھیج دے، تو میں اب وعدہ کرتا ہوں میں تیرے نبیوں پر ایمان بھی لاؤں گا، میں سب کچھ کروں گا، میں نیک ہو جاؤں گا، تیری عبادت بھی کروں گا، مگر اس وقت یہ ساری چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے دنیا میں بار بار انبیاء کرام اپنی امتوں کو یہ سمجھاتے رہے، بتاتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی وقت کے لیے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، تو جب مانے گا تو پھر وہ نہیں مانیں گے۔ آج ماننے کا وقت ہے، آج ان کی پناہ اور ان کا سایہ رحمت لینے کا وقت ہے، آج لے لے، جب اس جہان میں چلا جائے گا تو پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے۔ جی، اور پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ باقی کتابوں سے مختلف شان اس کتاب کی یہ ہے کہ پچھلی کتابیں نبیوں کے بعد ان کی امتوں کے سپرد ہوئیں اور وہ کتابیں ضائع ہو گئیں، ان کے اندر خلط ملط کیا ان علماء نے اور حق اور باطل کو مٹا دیا۔ مگر یہ قرآن جو میں نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے، میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ کسی کو نہیں دیا، بلکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کافر اگر مذاق بھی کرتے ہیں اور نشانیوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں، تو آپ بالکل دل گرفتہ نہ ہوں۔ یہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کرتے رہے، ہم کتنی مرتبہ یہ جملہ اور اللہ تعالیٰ کی دلجوئی کا یہ طریقہ پیچھے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ بار بار اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتا، دلجوئی فرماتا کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار اپنے حبیب کو اس طرح سے تسلی عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساتھ فرما بھی رہا ہے کہ یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں اور یہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے مطالبے کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، اور یہ آج کے جھوٹے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ سے جھوٹے ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی یہی کچھ کرتے آتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اگر ان لوگوں کی فرمائشوں پر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں نا، اور پھر ان کو اوپر چڑھنے کا موقع اور سورسز عطا کر دیں کہ یہ آسمانوں کے اوپر چڑھنے لگ جائیں، تو یہ لوگ اتنی ہماری نشانیاں دیکھ کر اور آسمانوں پہ پہنچ جانے کے باوجود بھی یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ کسی نے جادو کر دیا کہ ہم آسمانوں کے پار بھی دیکھنے لگے۔ پھر بھی یہ لوگ یہ کہیں گے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں ارشاد ہوا کہ ہر چیز کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کو لاجواب کرنے کے لیے اور ان کے باطل عقیدوں کا جواب طلب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا ہے۔ کتنے رنگ نظر آتے ہیں آسمان کے، کبھی بادلوں کے ساتھ، کبھی بادلوں کے بغیر، کبھی ستاروں کے ساتھ، کبھی چاند کے ساتھ، کبھی سورج کے ساتھ۔ تو کتنی خوبصورتی عطا فرمائی اللہ پاک نے اس کو، اور اس میں چوکیاں قائم کر کے ہم نے شیطانوں سے محفوظ بنا دیا ہے۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی یہ برکت ہے کہ اب شیطان آسمانوں تک نہیں چڑھ سکتے، کہ ہم نے آسمانوں کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا۔ اور اگر کوئی چوری چھپے کوشش کرے بھی آسمانوں کی طرف جانے کی، تو وہ جو شہاب ثاقب ہے، شہاب مبین ہے، وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں کہ تارا ٹوٹتا ہے آسمان سے،
تو وہ ان لوگوں کو یہ جو شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ تو ہم نے زمین کو پھیلایا اور پھر زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے، کیوں؟ تاکہ وہ ڈاواڈول نہ ہو، اس سے وہ محفوظ رہے۔ اور پھر ہم نے اس میں مناسب چیزیں اگائیں۔ تمہاری معیشت کا سامان ہم نے اس زمین کے اندر ہی رکھا، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور دنیا میں ہم وہ خزانے ایک مقررہ اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، یعنی جتنی اور جب ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو اتارتے ہیں۔ اصل جو گودام ہے وہ ہمارے پاس ہیں، وہ خزانے رحمت کے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر ہم سارے کے سارے تمہیں دے دیتے تو تم کبھی ان کی حفاظت نہ کر سکتے۔ ہوائیں ہم چلاتے ہیں، آسمان سے پانی برسا کے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور پانی کا ذخیرہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور سوچو ذرا کہ وہ ذخیرہ ہمارے پاس کہاں ہے۔ اور پانی کا ذخیرہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، تم سوچ نہیں سکو گے، تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، تم وہاں تک پہنچ نہیں سکو گے۔ اور پھر زندگی اور موت ان کے اختیار بھی ہمارے پاس ہیں، اور ہم تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی اور تمہارے بعد آنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم ان تمام کو قیامت میں جمع کر لیں گے۔ تو اب بتاؤ کہ تم ہمارے مقابلے میں کس کو لاتے ہو؟ اتنی طاقت کس کی ثابت کرتے ہو؟ خزانے تو سارے ہمارے پاس ہیں، طاقتیں تو ساری ہمارے پاس ہیں۔ رکو نمبر 3 میں تخلیق آدم کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں بتایا گیا۔ تخلیق آدم مٹی سے، جبکہ شیطان آگ سے بنایا گیا، اسی وجہ سے سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو خمیر میں اٹھے ہوئے اس گارے سے پیدا کیا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور جنوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ جب آدم پیدا ہوئے تو فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ابلیس نے انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں مٹی سے پیدا ہونے والے کے سامنے کیوں جھکوں؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ تو ذلیل ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت مل گئی۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں زمین میں تیرے خاص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں زمین میں ان کے لیے چیزوں کو آراستہ پیراستہ کر کے دکھاؤں گا، اور میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے ذلیل کر کے جو نکالا گیا، تو میں تیرے بندوں سے قیامت تک اس کا بدلہ لیتا رہوں گا۔ پھر خود ہی بولا، یہ بات کرنے کے بعد خود ہی بولا کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یہ بات اس نے بھی تسلیم کر لی اور خود ہی اقرار کیا، اعلان بھی کیا کہ سوائے ان بندوں کے جو تیری طرف سے خالص کیے گئے ہوں گے، تیری رضا کے لیے، تیری عبادت کے لیے، اور تیرے جو چنے ہوئے بندے ہوں گے، وہاں میرا بس نہیں چل سکے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرے بندے جو تیرے شر سے بچ کے استقامت اختیار کیے رہیں گے اور میری عبادت پہ، میری رضا پہ قائم رہیں گے، تو یہی سیدھا راستہ ہوگا، وہ سیدھے پھر میری بارگاہ تک قرب حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو بخشش کی خوشخبری دی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ فرمایا کہ جو پرہیزگاری کرنے والے ہوں گے، یعنی یہی جو مخلص لوگ ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، اور ان کے دلوں کو اتنا صاف شفاف آئینے کی طرح کر دیا جائے گا کہ آپس کی ان کی رنجشیں سب نکال دی جائیں گی۔ وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ نقشہ کھینچا کہ ایسے لوگ جو میرے راستے پہ قائم رہیں گے، میری عبادت کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ان کا نتیجہ اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا
کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ جنت میں ان کو تخت دیے جائیں گے، ان تختوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی رنج نہیں ہوگا۔ اور میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے کیا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کیا میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں ہی ہوں بخشنے والا، مہربان۔ اور یہ بھی بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میں ہی ہوں جس کا عذاب دردناک عذاب ہے، جس کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، جس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں ہی ہوں جو غفور الرحیم ہوں۔ اب یہ بندوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں میں سے انہوں نے کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، میری بخشش کا، میرے رحم کا، یا میرے عذاب کا۔ اب اسی رکوع میں ذکر ہوتا ہے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان فرشتوں کا جو ہم نے پیچھے بھی ذکر پڑھا۔ اب اس کا ذکر کر کے ہم آگے چلتے ہیں، اتنا ہی کہ وہ آپ کا ربط قائم ہو جائے گفتگو کے ساتھ، کہ وہی فرشتے جو دو خوبصورت نوجوان فرشتے آئے تھے آپ کے دسترخوان پر، اور آپ نے بچڑا ان کے لیے تیار کیا اور پوچھا کہ اب تمہارا اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دانشمند، عقل مند، علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اگلا کام ہمارا یہ ہے کہ مجرم قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہی عذاب جو قوم لوط کے لیے اللہ پاک نے بھیجا۔ اب رکوع نمبر 5 میں پھر قوم لوط کا ذکر اور قوم مدین پر عذاب کا ذکر پھر سے اجمالی طور پہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا کیا، اسلوب کیا قرآن پاک کا، کہ بار بار جب کوئی اور اس معاملے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں کو یاد کرواتا ہے۔ بار بار یاد کروانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھا جائے اور ان کو بھلایا نہ جائے۔ جتنے پچھلے واقعات، عذاب کے واقعات، اللہ کے قہر اور غضب کے واقعات اور ان لوگوں کے بدعمالیوں کے واقعات بار بار آپ سنیں گے تو کسی نہ کسی وقت تو اثر قبول کر لیں گے۔ تو بار بار پھر اللہ کریم کسی نہ کسی بات کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر ان کا ذکر فرماتا ہے، پھر ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا کتنی بار ذکر آ چکا اور ابھی اینڈ تک جاتا رہے گا۔ ایسے ہی قوم لوط کا ذکر ہو چکا، سمود کا ہو چکا، مدین کا ذکر ہو چکا، اور آج پھر ابھی اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہی دوبارہ سے کہ لوط علیہ السلام کے پاس وہ نوجوان، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے چلے تھے فرشتے، وہ آئے اور پھر ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے لوط آپ پریشان نہیں ہوئیے، ہم اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ کی بیوی جو اندر سے ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس پر بھی وہ عذاب نازل ہوگا، آپ اسے ساتھ لے کے مت نکلیے، آپ خود اپنے ماننے والوں کو لے کے راتوں رات بستی سے باہر چلے جائیے تاکہ اللہ کا عذاب آپ کے ہوتے ہوئے نہ آئے، اور اس قوم کو اللہ نے تباہ کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی قسم کھائی ہے، اور یہ محبت کی انتہا کی بات ہے۔ ہم یہ اسلوب جانتے ہیں کہ انسان کسی کی جان کی قسم کب کھاتا ہے؟ جب کسی صورت میں بھی کسی کو کسی بات کا یقین نہ آ رہا ہو مخاطب کو، تو ہم جس سے بہت محبت کرتے ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ اب یہ میرا آخری حربہ ہوگا، کہ اب اس کے بعد یہ اعتراض نہیں کرے گا، یہ نہیں بولے گا، یہ نہیں انکار کرے گا، تو ہم کہتے ہیں مجھے تیری جان کی قسم، اب اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ ہم یوں کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی ہستی کی جان کی قسم نہیں کھائی، یہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ پوری مخلوقات میں، پوری کائنات میں مجھے صرف اور صرف اپنے محبوب کی جان پیاری ہے، وہ عزیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لعمرو کا فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی قسم یہاں ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو معزز و مکرم و محترم پیدا نہیں کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر کسی کی زندگی کی رب نے قسم بھی نہیں اٹھائی۔
رکوع نمبر 6، اس میں سورۃ الفاتحہ کے نزول کا بھی ذکر ہوا۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھ رکھا ہے نا، یہ 2 بار سورت نازل ہوئی، اور اس کے باقی ناموں کے علاوہ ایک نام 7 مثانی بھی ہے، یاد ہے آپ کو؟ جی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ 7 آیتیں جن کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ 7 آیتیں 2 بار کا مطلب کہ یہ 2 بار نازل ہوئی مکہ میں، مدینہ میں، یعنی مکی صورت بھی ہے، مدنی بھی ہے، اور بار بار پڑھے جانے کا اطلاق اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ہر نماز میں، وہ نفل ہو یا سنت ہو، واجب ہو یا فرض ہو، اس میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس صورت کی عظمت بیان کی اللہ پاک نے، اور اس کا ذکر اس رکوع میں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی پھر یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے رویوں سے اور ان کو جو دنیا کی ہم دولت، مال، تعیش، آرائش، آسائش دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ بھی اور مسلمان بھی پریشان نہیں ہوں اور ان کی طرف توجہ نہیں کریں، بلکہ آپ اپنے پیروکار مومنین کو نرم رویے کے ساتھ حکم دیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اس معاملے میں نرمی کریں اور ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں، بلکہ اپنے مشن پر، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ یہ سب کچھ جو اللہ انہیں دنیا میں دے رہا ہے، یہ صرف دنیا کے لیے ہی ہے، اور یہ بھی یعنی مال بھی دنیا میں آزمائش ہوتی ہے۔ اب قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اس آزمائش سے نکل جاتے ہیں، مطلب کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو اس میں کامیاب نہ ہوا وہ پھر اسی مال کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہ تو ان کے طعنوں کی پرواہ کریں، نہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کے پریشان ہوں اور متردد ہوں، بلکہ آپ صبر سے کام لیتے رہیں، اللہ کی تسبیح، تحمید، اس کی عبادت میں مشغول رہیں، اور آخری دم تک حتیٰ یأتیک الیقین، آخری وقت تک۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ یقین سے مراد ہے وفات، موت، کیونکہ موت کے اندر کوئی تزلزل نہیں ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہر مخلوق کو اور ہر مذہب کے بندے کو یقین ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی لچک نہیں ہے اور تردد نہیں ہے، لہٰذا اس کو وقت یقین کہا گیا، حتیٰ یأتیک الیقین، کہ اس وقت تک آپ اپنے مشن پہ ڈٹے رہیں اور رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اب یہاں آگے سورۃ نحل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النحل، نحل، نون ہا لام، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورۃ النحل کیوں ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کا حیرت انگیز طریقے سے چھتا بنانے اور شہد بنانے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، جو ایک ڈیفرنٹ واقعہ اور ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی اسی پر مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں اور بھی بہت سے امور اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں، مثلاً وحی الہی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، دعوت حق کی کامیابی کا ذکر کیا گیا ہے، اور مخالف قوتوں کی ناکامی کا ذکر بھی اس صورت میں موجود ہے۔ رکوع نمبر 7 کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا کہ جانوروں کو بھی اللہ کریم نے انسانوں کی منفعت کے لیے بنایا ہے، اور ایسی سواریاں اس نے عطا کیں جو حیران کن ہیں، اور پھر آگے وہ ایسی سواریاں بناتا رہے گا، تمہیں عطا کرتا رہے گا جن کو تم جانتے نہیں ہوگے۔
جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے قیامت کا ذکر فرماتے، ان کو ڈرانے کے لیے یا عذاب کی بات کرتے، تو وہ اکڑ کر آگے سے کہتے کہ آپ لے آئیں قیامت، اور قیامت کا ذکر آپ بار بار کرتے ہیں تو قیامت آتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ قیامت تو آنے ہی والی ہے، وہ تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا پیغام دے کے بھیج رہے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں، کس بات سے؟ کہ میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کسی مخلوق کی پرستش نہیں کریں، ان کی پوجا نہیں کریں، کہ جس کو وہ بڑے سے بڑی چیز سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو بھی میں نے بنایا ہے۔ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہیں بڑی طاقتور، بڑی پاورفل لگتی ہے، وہ بھی میری مخلوق ہے، اس کو بھی میں نے بنایا ہے۔ میں نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ انسان کو میں نے نطفے سے تخلیق کیا، پھر بھی وہ جھگڑالو بن گیا۔ کیا مطلب؟ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا اور اپنی اصلیت بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا۔ کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پہ جھگڑے کرتا ہے؟ اسے اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت کا پتہ نہیں۔ انسان کی خوراک اور اس کے خاص منافعوں کے لیے، اس کے گرم لباس کے لیے میں نے جانور پیدا کیے۔ جانور گرم لباس کے لیے کیسے پیدا کیے؟ ان کی اون سے جو ان کے جسموں سے اون اتاری جاتی ہے، اس سے پھر گرم کپڑے ہمارے بنتے ہیں، سویٹر بنتے ہیں، جرسیاں بنتے ہیں، تو سردیوں میں وہ لباس ہمارے کام آتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے کس انداز سے جانوروں سے وہ لباس ہمیں عطا کیے، اور صبح شام جب تم ان کو چرانے کے لیے اکٹھے کر کے لے کے نکلتے ہو تو وہ کتنے خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جب یہ قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو جن لوگوں نے بکریاں، بھیڑیں، گائیں پالی ہوتی ہیں تو وہ ان کو لے کے باہر نکلتے ہیں چرانے کے لیے، تازہ دم کرنے کے لیے، ورنہ پورا سال تو کم ہی نظر آتے ہیں۔ تو جب یہ پورے کے پورے ریوڑ نکلتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اللہ کی کتنی قدرتیں ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ اللہ پاک یاد کروا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے، تم نے کبھی سوچا کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہ تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ تمہارے بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہی جانور جو تمہارے رب نے پیدا کیے ہیں۔ یہ گدھے، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ سب تمہاری سواریوں کے لیے بنائے ہیں، اور یہ اللہ ہے جو آنے والے وقت میں ایسی ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم جانتے بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو گھوڑوں پہ کوئی سواری نہیں کرتا، کوئی شوقین ہے تو وہی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے نا۔ آج ہمارے پاس سواریاں کون سی ہیں؟ اور جن سواریوں پہ آج ہم سفر کرتے ہیں، 50 سال پیچھے کا کوئی بندہ ہو تو اس سے پوچھئے کہ آپ کی جوانی میں، آپ کی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی تھی؟ وہ صاف انکار کرے گا کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ موٹر سائیکل بھی کوئی سواری ہوتی ہے۔ اور آج موٹر سائیکل اتنی معمولی سواری ہے کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ بھی وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے کہ وہ بھی موٹر سائیکل بیٹھ کے چلا رہا ہے، اور آپ پیچھے کسی 80 سال کے بندے کو جا کے موٹر سائیکل دیں کہ آپ چلائیں تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، بھی میں اس کو کیسے چلا سکتا ہوں، میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا جب میں چلانے کے قابل تھا۔ پھر ہوائی جہاز کو دیکھ لیں، بحری جہازوں کو دیکھ لیں، یہ ساری سواریاں در حقیقت کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہیں، کہ وہ صلاحیتیں ان کو تیار کرنے کی چونکہ اللہ ہی نے دی ہیں، تو پھر اصل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب آگے رکوع نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے کہ پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا گیا، ہر چیز کی اصل پانی ہے، اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی، مطلب انسان بھی، حیوان بھی،
چرند پرند بھی، ان کی اصل پانی ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہمارے کھانے پینے کی ہماری خوراک ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ جتنا مرضی قیمتی بیج جا کے زمین میں ڈالیں، جب تک پانی نہیں آئے گا وہ اگے گا نہیں، فصل تیار نہیں ہوگی۔ تو ان کو اگانے والا بھی کون ہے؟ یا ٹیوب ویل کا پانی آئے گا یا آسمان سے پانی آئے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ پانی جسے تم پیتے ہو، درخت اس سے شاداب ہوتے ہیں، تمہارے چوپائے اور جانور اسی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، کھیتیاں، درخت، پھل پھول سب اسی سے اگتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ کس کے آرام کے لیے ہیں؟ کس کے کام کاج کے لیے ہیں؟ یہ دن رات کا تعین اور ان کی جو مدت بنائی گئی یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب انسان کے آرام اور انسان کے کام کا خیال رکھا گیا۔ شمس و قمر اسی کے حکم سے مسخر ہیں اور وہ تمہارے لیے ہیں۔ اسی نے سمندر جاری کیے ہیں اور ان سمندروں سے لحمن طریہ، وہ تمہیں تازہ گوشت مہیا کرتا ہے۔ وہ کس کا گوشت ہوتا ہے؟ مچھلیوں کا۔ پھر انہی سمندروں سے تمہارے زیورات کے موتی تمہیں عطا کرتا ہے۔ موتی، مونگے، لال جواہرات وہ سمندروں سے نکلتے ہیں۔ پھر انہی سمندروں پہ وہ کشتیاں چلاتا ہے۔ وہ کشتیاں تمہارے لیے تجارت کرتی پھرتی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف۔ پھر یہ پہاڑ سب کے سب اسی نے کھڑے کیے ہیں۔ اور اگر کوئی عقل مند ہے تو یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، مگر نظر کس کو آتی ہیں؟ عقل والوں کو۔ تو پھر سوال کیا گیا کہ یہ سب کچھ تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، تو کیا یہ رب ان معبودان باطل جیسا ہے جن کو تم پوجتے ہو، جو کچھ کرنے کے قابل نہیں، اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی تک اڑانے کے قابل نہیں ہیں؟ تم یہ کہتے ہو کہ وہ تمہارے معبود ہیں۔ تمہارے معبود کی شان تو یہ ہے جس نے پوری کائنات تمہاری غلام بنا دی، تمہیں ان پہ حاکم بنا دیا۔ تمہاری یہ شان، تمہارا یہ مرتبہ، کئی مرتبہ میں نے بیانات میں خوبصورت شاعر کے وہ اشعار سنائے کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ تو تجھے پھر بھی کبھی خیال نہیں آیا؟ یہ سارے چیزیں ان مشرکین کو، منافقین کو، کفار کو سمجھائی اور بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ رکوع نمبر 9، اللہ ہی واحد و یکتا معبود ہے، اسی کو مانو، وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اوپر ساری نشانیاں بتانے کے بعد پھر تاکیداً کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں کے اندر انکار بیٹھ چکا ہے، اور حقیقت کو جاننے کے باوجود وہ جو انکار کرتے ہیں نا، یہ ان کے اندر کا تکبر اور غرور ہے جو انکار کرواتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ کوئی تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام پہ اترنے والے کلام کے بارے میں جب ان منکروں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی قوموں کی حالتیں بیان فرماتے عبرت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی قوموں کی حالتیں، ان کے عذاب، ان کی نافرمانیاں، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو یہ سناتے تو یہ کہتے کہ یہ ساری گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں جو یہ لے کے آ گئے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جھوٹ کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے، اور پھر جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوں گے قیامت میں ان کا بوجھ بھی ان کے اوپر ڈالا جائے گا
اور سن لو الا ساء ما یزرون کہ یہ کتنا برا اور کتنا بڑا بوجھ ہوگا جس کو یہ اپنے اوپر لادیں گے اور آج اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لاد رہے ہیں۔ رکوع نمبر 10۔ منکرین کی چالیں انہی پر پلٹا دی گئیں اور اہل ایمان کے مقامات بیان کیے گئے۔ کہا کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ بھی حق کے خلاف، نبیوں کے خلاف، رب کے خلاف ایسی چالیں چلتے تھے، تو وہ ساری چالیں انہی پر پلٹ آئیں، ان کے عذاب انہی کے اوپر نازل ہوئے، اور پھر قیامت میں بھی رسوائی ان لوگوں کا مقدر ہوگی۔ یہ جن کو انہوں نے اپنا مشکل کشا بنا رکھا ہے، میری مخلوقات کو، بے جان اور بے فائدہ مخلوقات جو ان کے معبود بنتے ہیں، تو یہ قیامت میں ان کو بالکل کام نہیں آئیں گے، کوئی مشکل کشائی ان کی نہیں کرے گا۔ جس وقت فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو انہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی، اس وقت یہ ہتھیار ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، مگر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس جو میرے نیک بندے ہیں ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان پر ہمیشہ خیر، برکت، رحمت نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ دنیا اور آخرت میں ان کو بھلائیاں ملیں گی، اور جس وقت ان کی موت کا وقت آئے گا، ان کی موت کا جب وقت آئے گا تو کیا ہوگا، یہ اوپر بیان ہو گیا، اور ان کی موت کا جب وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر فرشتے مبارک کے ساتھ، سلامتی کی دعا کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہوئے آئیں گے۔ رکوع نمبر 11۔ مشرکین کی عجیب و غریب منطق، اپنے جرائم کی ذمہ داری اللہ پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہمارے لوگوں میں بھی بہت سے لوگ اس طرح کے ڈائلاگ بولتے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں سے جب کوئی نقصان یا غلط کام ہوتا ہے، انجام غلط ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جو اللہ کو منظور تھا، اللہ نے یہی چاہا تو ہو گیا۔ اللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں چاہتا، اللہ کبھی اس پہ راضی نہیں ہوتا کہ کسی کی تباہی اور بربادی ہو۔ تو اب یہ لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے کہ اپنے جرموں کی ذمہ داری خود قبول کرنے کی بجائے اللہ کی مشیت پہ ڈال دیتے کہ اللہ کو یہ منظور تھا، یہی ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تو یہاں پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ پچھلی قوموں کی روش بھی ایسے ہی تھی، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حالانکہ ہر امت کو ہمارے رسول اپنے اپنے وقت میں تعلیم دیتے رہے اللہ کی عبادت کرنے کی اور شیطان سے بچنے کی۔ کچھ لوگوں نے ہر دور میں اس بات کو قبول کر لیا اور کچھ لوگ ہمیشہ سے انکار پر قائم رہے، جن پہ ہمارا عذاب آتا رہا۔ اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو سیروا فی الارض، زمین میں نکلو، سیر کرو، دیکھو، بستیوں کے حال دیکھو، تمہیں عبرت حاصل ہوگی، تمہیں خود نظر آ جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور زندہ کر کے پھر تم سے پوچھیں گے اور تمہیں یہ سب دکھائیں گے، کیونکہ یہ انکار کرتے تھے نا، کہتے تھے کہ زندہ ہونا اور قیامت کا آنا اور یہ سب کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم ایسا کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے یا نئے سرے سے سب کو بنانا مشکل تھا؟ جب ہم نے ہر چیز کو نئے سرے سے ایجاد کیا، بنایا، تخلیق کیا، تو وہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھا، تو اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو مٹا کر دوبارہ بنانا یہ ہمارے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ ہماری شان تو کن فیکون ہے، ہم تو کن کہتے ہیں تو کائنات بن جاتی ہے، ہم کن کہتے ہیں تو کائنات ختم ہو جاتی ہے، تو ہماری طاقت کے آگے یہ چیزیں کیوں ناممکن ہوں گی؟ ہم ہر فیصلہ پلک جھپکنے سے پہلے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی طاقت، اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے۔ رکوع نمبر 12۔ اس میں اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ صبر اور توکل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں
اور اللہ کے نام پر ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین ٹھکانہ عطا کرنے کی نوید عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ ہمارے جیسے بندے ہیں اور فلاں ہیں، یہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں، اور پروٹوکول کے لیے ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں اعلان فرمایا کہ نبی اور رسول انسان ہوتے ہیں، ہم انسانوں میں ان کو بھیجتے ہیں تو انسانی لباس میں ہی بھیجتے ہیں، اور یہ دنیا کے شواہد کی روشنی میں اللہ کی قدرتیں دکھا کے تمہیں اس کی توحید کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے، بلکہ جن فرشتوں کی تم بات کرتے ہو کہ وہ فرشتے آتے تو تمہارے لیے نبی اور رسول بنتے، وہ فرشتے بھی اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور کسی وقت بھی کسی قسم کا تکبر اللہ کی عبادت کرنے میں نہیں کرتے۔ وہ بھی بلندیوں کے مالک اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، وہ کانپتے رہتے ہیں، اور ان کی فرما برداری کا عالم تو یہ ہے کہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے سرے منہ بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے یا اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی تم بات کرتے ہو وہ تو اتنے فرما بردار ہیں، اور تمہارا کیا حال ہے؟ رکوع نمبر 13 میں مشرکین کا اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرنے کا ذکر کیا گیا۔ یہ باتیں ہم اس سے قبل بخوبی جانتے ہیں کہ اس دور میں بیٹیوں کا مقام کیا تھا، جنہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، انسان تک سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، پیدا ہونے کے بعد دیکھنے کا کوئی روادار نہیں، اور اگر 4 بندوں میں بیٹھے ہوئے کسی کو اطلاع مل جاتی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات اس کے لیے نہ ہوتی۔ وہ غصے میں بھر جاتا، چہرے سیاہ ہو جاتے کہ کسی نے آ کے ہمیں یہاں یہ اطلاع کیوں دی کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ان سب پہ اللہ کی عبادت لازم ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو تم اس کے آگے چلاتے ہو، التجائیں کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اور جب نقصان ختم ہو جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو تم پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ہمارے رزق میں سے دوسروں کا حصہ مقرر کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں، حالانکہ خود بیٹی کی پیدائش پر بدحواس ہو جاتے ہو اور اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، منہ چھپاتے پھرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ اسی چیز کو زیب دیتی ہے کہ وہ تو غالب ہے، وہ حکمتوں والا ہے، وہ رب ہے، وہ قہار ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی چیز تم ثابت کرو بھی تو پھر اعلیٰ درجے کی چیز اس کے لیے ثابت کرنی چاہیے۔ تم بیٹوں کو اعلیٰ سمجھتے ہو تو بیٹے اپنے لیے رکھتے ہو اور بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، یہ کون سی منطق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد اس رکوع میں فرمایا۔ رکوع نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے سب کے حساب قیامت تک مؤخر کر رکھے ہیں جو اٹل ہیں، جن کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ یہ بار بار کہتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، آپ اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آئے، وہ ہمیں تباہ کر دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو بھی تمہارے جرم ہیں، جو بھی تمہاری زیادتیاں ہیں، ان کے محاسبے کا جو نظام ہے اللہ پاک نے اس کو قیامت کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے۔ اس جہان میں تمہارے ان کاموں کا اور ان کرتوتوں کا محاسبہ اور حساب اور عذاب نہیں ہوگا، یہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ جب قیامت آئے گی تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ دنیا میں اللہ کی ذات پہ جتنے چاہو جھوٹ بولتے رہو،
اللہ سے کو پہچاننے کا انکار کرتے رہو، رسول سے تعلق توڑے رکھو، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر ہر چیز کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت تمہارا پیشوا ابلیس اس حال میں تمہیں چھوڑ کے بھاگے گا اور وہ تم سے عذاب الہی کو دور نہیں کر سکے گا۔ رکوع نمبر 15، اس میں چوپایوں اور شہد کی مکھی کی مثال سے توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور اس میں وہی خوبصورت واقعہ ہے جس کے نام پر یا جس نسبت سے اس سورت کا نام النحل رکھا گیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے چوپائے پیدا کیے، یعنی مویشی، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، تو ان کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، یعنی ایسی زبردست نصیحت ہے، ایسی عبرت ہے کہ تم غور کرو تو تمہارے پاس اس کے بعد اللہ کی ذات اور اس کی توحید کا انکار کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن بات تو پھر وہی ہے کہ عبرت تو عقل والے ہی حاصل کر سکتے ہیں، نصیحت تو انہی کو مل سکتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی قدرت کو دیکھو، خون اور گوبر کے درمیان سے تمہارے لیے خالص مزیدار دودھ پیدا کرتا ہے، یعنی ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ ان مویشیوں میں تمہارے لیے یقیناً عبرت ہے۔ کیا کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے خالص دودھ جو انتہائی مزیدار اور شفاف ہوتا ہے وہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو کبھی تم نے سوچا کہ اللہ پاک نے ان جانوروں کے پیٹ میں کون سا نظام بنا رکھا ہے، کون سا سسٹم ہے جس سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو کر باہر آتی ہیں؟ اسی پیٹ کے اندر گوبر ہے، اسی پیٹ کے اندر خون ہے، اسی پیٹ کے اندر پیشاب ہے، اب اس کے باوجود جب وہ تمہیں دودھ عطا کرتا ہے تو تمہارے لیے یہ غور کرنے والی بات نہیں کہ دو تین چیزیں اکٹھی پڑی ہوں تو ہر چیز کا یا تو ذائقہ ایک دوسرے کے اندر آ جاتا ہے، یہ رنگ ایک دوسرے کے اندر آ جاتا ہے، یہ اثر ایک دوسرے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے جو فلٹرائز سسٹم ان پیٹوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ہر چیز فلٹر ہو کے باہر آ رہی ہے اور الگ الگ سے آ رہی ہے، اور ایسی چیزیں جہاں پہ اتنی ناپاکیاں ہیں، گوبر بھی ہے، پیشاب بھی ہے، خون بھی ہے، وہاں سے صاف سفید پاک دودھ تمہیں عطا کرتا ہے۔ اب بھی تم منکر ہو۔ پھر کھجور تمہیں عطا کی، انگور عطا کیے، اور ان پھلوں سے تمہارے لیے کتنے لذیذ مشروب تیار کیے جاتے ہیں۔ اور شہد کی مکھی جسے تم سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسی کاریگری عطا کی اور کیسی انجینئرنگ اس مکھی کو سکھائی کہ وہ جو اس کے حکم سے گھر بناتی ہے، اور کیسا گھر بناتی ہے۔ آؤ ذرا قرآن کو سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنائے، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں اور ان چھتوں میں جو لوگ بناتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر وہ ہر قسم کے پھلوں میں سے ان کے رس چوستی پھرے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور وہ اپنے رب کے آسان کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، کہ ان کے پیٹوں سے ایک شربت نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں
اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب جو شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، دنیا کے کسی کیڑے مکوڑے جانور پرندے کسی کا گھر ایسا نہیں ہے جیسا گھر شہد کی مکھی تیار کرتی ہے۔ اس کو سکھاتا کون ہے؟ یہ انجینئرنگ کی ڈگری کہاں سے لاتی ہے؟ یہ وَأَوْحَى رَبُّكَ، تیرے رب نے الہام کیا ہے اس کو، فطری طور پہ یہ سارا کچھ اس کو سکھا دیا ہے۔ اب ذرا سنیے، میں نے تھوڑا سا یہ بیان کرنا چاہا آپ کے سامنے کہ اللہ کی قدرت آپ کو آسانی سے سمجھ آئے اگر آپ محبت سے سنیں، کہ کیا مجال ہے شہد کی مکھی کے چھتے میں کوئی خانہ، یعنی اس کے محل کا کوئی کمرہ چھوٹا یا بڑا بنے، کوئی خراب ہو کوئی صحیح ہو، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جو گھر بناتی ہے اس کے اندر جس طرح ایک انسان کا محل اور آرام دہ گھر بنتا ہے، اس میں مختلف حصے مختلف ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی کوئی بچوں کے رومز ہوتے ہیں، کوئی لیونگ ایریا ہوتا ہے، کوئی سٹنگ ایریا ہوتا ہے، کوئی ڈرائنگ روم ہوتا ہے، کوئی بیڈ روم ہوتا ہے، کوئی ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے، کوئی سرونٹ رومز ہوتے ہیں۔ اب یہ تمام ضروریات شہد کی مکھی کی فیملی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کر رکھا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اس کے مطابق بنانا ہے۔ تو جو حصے اس چھتے کے ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طریقے سے کچھ شہد کی مکھیوں کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ حصے خاص طور پہ بنائے جاتے ہیں، اور کچھ حصے چھتے میں شہد کو جمع کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کوئی حصہ ان کی اپنی جو خوراک ہوتی ہے اس کے گودام کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور مزید اللہ کی قدرت کہ وہ جو ساری ٹیم ہوتی ہے مکھیوں کی، وہ ایسے ہی نہیں کہ اندھا دھند وہ بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جس کا دل کرتا ہے کسی پھول پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، جس کا دل کرتا ہے پودے پہ بیٹھ جاتی ہے، نہیں، ان کا ایک خاص نظم و نسق ہے، اس نظم کے بغیر وہ نہیں چلتی۔ ایسا نظم، ایسا ڈسپلن کہ ہماری تربیت یافتہ فوجیں بھی اتنا نظام اور اتنا ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتی جتنا شہد کی مکھی رکھتی ہے۔ اب ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو چھتے کے اوپر ساری مکھیاں ہوتی ہیں نا، سینکڑوں کی تعداد میں، ان ساری مکھیوں میں ایک ملکہ ہوتی ہے ان کی، اور وہ باڈی وائز باقی مکھیوں سے تھوڑی سی بڑی اور ہیلدی ہوتی ہے، وہ پہچانی جاتی ہے۔ کہیں آپ پہچاننے نہ چل پڑیے گا، ہاں، یہ ان کی پہچان ہوتی ہے جن کی وہ ملکہ ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ 2-3 ہفتوں میں 6 سے 12 ہزار تک وہ ملکہ انڈے دیتی ہے۔ پھر جتنی مکھیاں اس چھتے میں ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس ملکہ مکھی کا حکم ماننے کی پابند ہوتی ہیں، اور اس نے سارے کام ان کے لیے ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں۔ کچھ مکھیاں صرف خوراک جمع کرتی ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ کچھ مکھیاں اپنے چھتے کا پہرا دیتی ہیں، اور ان کی تو آپ کو اچھی طرح پہچان ہوگی، جو بھی قریب جاتا ہے اس کی خوب ضیافت کرتی ہیں وہ۔ اور بعض مکھیاں انڈوں کی حفاظت پہ مقرر ہوتی ہیں کہ کوئی ان کے انڈوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ان میں سے بعض مکھیوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو چھوٹی مکھیاں جو بچے ہوتے ہیں انڈوں سے جو نکلتے ہیں، وہ ان کی حفاظت بھی کریں اور ان کی تربیت بھی کریں۔ یس، یہ مکھی ہے، یہ ایک کیڑا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی جو توجہ اور اللہ کا جو الہام اور اس کی جو تربیت ہے، آپ ذرا اسی پہ غور کرتے جائیں تو باقی تو سوچنے کا شاید کم ہی ٹائم ملے گا۔ پھر بعض مکھیاں ان میں انجینئر ہوتی ہیں، وہ مستریوں کا کام کرتی ہیں، وہ ڈیزائن کرتی ہیں اس کو، جو چھتا بناتی ہیں۔
اور وہ جو چھتا بناتی ہیں اس چھتے میں اکثر 20 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں. پھر ان میں سے ایک جماعت مکھیوں کی مختلف درختوں کے تنوں پہ پہنچ کے، ڈالیوں پہ پہنچ کے موم اکٹھی کرتی ہیں. یہ موم کیا ہوتی ہے؟ وہ بعض درختوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ وائٹ سا پاؤڈر جو ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر لگا ہوتا ہے. وہ پاؤڈر جمع کرتی ہیں، وہ لا کے اس کے اوپر ڈالتی ہیں، جس سے وہ چھتا مضبوط ہوتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ وہ جو دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں ان کے اوپر سیمنٹ لگاتی ہیں، ان کو مضبوط کیا جاتا ہے. تو پھر یہ مکھیاں جو ہیں یہ صرف اس پاؤڈر کو تلاش کرتی ہیں اور وہ لا کے وہاں ڈالتی ہیں. دور دور کا سفر کر کے بعض مکھیاں صرف شہد حاصل کرتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ وہی جو مشہور ہے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وہ پھلوں اور پھولوں کے رس چوس کے لاتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ڈیوائڈنگ کیا ہے؟ کتنی مکھیاں یہ کام کرتی ہیں اور کتنی مکھیاں باقی کام کرتی ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ شہد جب لوگوں کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے. اب دوسری طرف اس کی خاصیت اور اس کی مٹھاس کے بارے میں آپ نے حدیث پاک کا واقعہ سن رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کی مکھی نے خود یہ بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ تم لوگ تو ہر طرح کے پھل اور پھول چوستی ہو، وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں، کسیلے بھی ہوتے ہیں، میٹھے بھی ہوتے ہیں، تو پھر شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو شہد کی مکھی وہ جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود چل کے آئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو میں ایک کمزور مخلوق ہوں، لا تو نہیں سکتی، پتہ بتا سکتی ہوں کہ آپ کے صحابہ میرے پیچھے آ جائیں تو ہمارے چھتے سے شہد نچوڑ کے لے آئیں اور وہ آ کے یہاں کھانا کھا لیں. تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو حقیقت ہے کہ رس مختلف ٹیسٹ کے ہوتے ہیں، مگر ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو اس سارے کام کے دوران آپ کی ذات اقدس پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا شہد میٹھا ہوتا ہے. تو یہ بالکل شارٹ کٹ میں نے چند باتیں بتائیں، اگر ہم اس پہ غور کرنے لگیں اور کبھی وہ کوئی اترا ہوا چھتا ملے تو ان ساری چیزوں کی تحقیق کیجئے گا کہ وہ سب چیزیں کیا ہیں، اور یہ جو اتنی زبردست کاریگری اور یہ ڈیزائننگ اور یہ انجینئرنگ اور یہ تربیت یہ سب کون کر رہا ہے؟ رب کو ماننے کے لیے تو اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ اکبر. اب رکوع نمبر 16 میں غلام اور آزاد کی مثالوں سے اللہ نے اپنی توحید سمجھائی ہے. رکوع نمبر 16. رزق کے ذریعے سے بھی اللہ نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بہت رزق عطا کرتا ہے اور بعض کو بہت کم. تو ایک ان میں مالک ہے، ایک غلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا کبھی یہ دونوں رزق میں، مقام میں، مرتبے میں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں بندے ہیں، ایک کو رب نے رزق زیادہ دے دیا، ایک کو کم دیا، ایک کو مالک بنا دیا، دوسرے کو غلام بنا دیا، ایک سیٹ بن گیا، دوسرا ملازم بن گیا. تو کیا ان دونوں کو برابر کا ہوگے؟ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ جب ان کو برابر تم نہیں کہہ سکتے تو یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں ان کو اور مجھے برابر کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بندے کی جو ذہنی سوچ ہے اس کے مطابق مثال سے سمجھایا گیا. پھر غلاموں کی مثال دی، فرمایا کہ ایک غلام وہ ہے جو اپنے جان و مال کے معاملے میں بالکل بے اختیار ہے، مالک کی اجازت کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور دوسرا آزاد ہے جو مال بھی رکھتا ہے، دولت بھی رکھتا ہے، اور شب و روز اپنے مال دولت سے فقراء اور مساکین کی مدد بھی کرتا ہے. تو کیا تم ان دونوں کو برابر سمجھو گے؟ ہرگز نہیں. تو یہاں پھر یہی بات سمجھائی گئی کہ پھر تم حقیقی معبود کے ساتھ بتوں کو کس طرح برابری دے سکتے ہو اور ان کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہو رب کا، جب ایک غلام اور ایک مالک کو، ایک کم مال والے اور زیادہ مال والے کو تم برابر نہیں سمجھتے. پھر کہا کہ ایک غلام وہ ہے جو گونگا ہے، بہرا ہے، کسی کام کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے. اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا وہ ہے جو متوسط اور معتدل زندگی رکھنے والا ہے، معاشرے میں نیکی کو پھیلاتا ہے. تو
تو کیا یہ دونوں غلام برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سمجھایا کہ اتنے فرق جن میں معمولی پائے جاتے ہیں ان کو بھی تم برابر نہیں سمجھتے، تو پھر اپنے ہاتھوں سے تراش کر بت بنا کے ان کو تم رب کے برابر شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ کچھ تو عقل ہونی چاہیے، کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے۔ رکوع نمبر 17، یہاں پھر توحید کے دلائل دینے کے لیے اللہ نے اور مثالیں اختیار کی۔ انسان کی مادی اور جسمانی زندگی، فرمایا کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کس نے نکالا؟ تمہارے بتوں نے یا رب نے؟ پھر اس نے کان، آنکھیں اور تمہارے سینے میں دھڑکنے والا دل، یہ کس نے عطا کیا؟ تمہارے بتوں نے یا اللہ نے؟ پھر آسمان میں یہ جو پرندے تمہیں اڑتے نظر آتے ہیں، یہ اپنا بیلنس رکھ کے گھنٹوں کے حساب سے فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ ان کو فضا میں قائم کون رکھتا ہے؟ کس نے ان کو طاقت دی؟ یہ نیچے کیوں نہیں گر جاتے؟ یہ اڑتے رہتے ہیں اور اللہ پاک ان کو قائم رکھتا ہے فضا کے اندر۔ تو تم نے کبھی سوچا یہ کون سی طاقت ہے؟ جانوروں کی کھالوں تک کو استعمال کرنے کی عقل تمہیں عطا کی گئی، تو یہ کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ تمہیں دنیا میں اپنے آرام دہ گھر بنانے کا طریقہ سکھایا، وہ کس نے سکھایا؟ پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں جو تمہیں اللہ نے عطا کی، وہ تمہیں بھول گئیں کہ یہ سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کا جواب تم مانگو گے تو اللہ کے سوا کسی کی ذات سامنے نہیں ہوگی، تو پھر بھی تمہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ رکوع نمبر 18 میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی شان کیا ہوگی۔ ہر امت سے گواہی لی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے میری توحید کا بیان کیا تھا، حق کی دعوت دی تھی یا نہیں؟ تو یہ قومیں جو دنیا میں سرکش رہیں، نافرمان رہیں، یہ وہاں انکار کریں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو جب بلایا جائے گا تو ان کے سامنے ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، وہ نبی جنہوں نے سب سے زیادہ تبلیغ کی 950 سال، تو قوم سے پوچھا جائے گا کہ میرے یہ نبی نوح نے تمہیں میرا پیغام سنایا کہ نہیں سنایا؟ اس قدر جرأت ہوگی کہ قیامت میں بھی آپ کی قوم سامنے کھڑے ہو کے کہہ دے گی کہ یا اللہ نہیں، انہوں نے کوئی پیغام ہمیں نہیں دیا۔ تو وہاں مصطفیٰ کریم کی گواہی کی شان یہ ہوگی کہ نوح علیہ السلام سے اب رب پوچھے گا کہ اے نوح، آپ بتاؤ کہ آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انہیں دعوت دی کہ نہیں دی؟ تو اگر دی تو تمہارا گواہ کون ہے؟ تمہاری قوم تو انکار کر رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نظر اٹھائیں گے تو آمنہ کے لال کے چہرہ اقدس پہ نظر آئیں گے اور عرض کریے کہ یا اللہ تیرے محبوب کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں تیرے محبوب میری تبلیغ کے گواہ ہیں۔ کہاں تھے نبی علیہ السلام؟ آپ کب تشریف لائے؟ نوح علیہ السلام کا زمانہ کب تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تیرے محبوب میری تبلیغ کے گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اسی طرح پچھلی تمام امتوں پر اور پھر امت محمدیہ کی گواہی لی جائے گی، اور جب یہ امت گواہی دے گی اور یہ بولے گی کہ اے اللہ تیرے محبوب نے ہمیں تبلیغ کی اور تیرا پیغام پہنچایا، پھر ان کی گواہی پر حقیقت کی سچائی کی مہر لگانے کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آخر پہ گواہی لی جائے گی، اور آپ کی گواہی کی یہ شان ہوگی کہ پھر اس کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور رکوع نمبر 19، اس رکوع میں 3 باتوں کا خاص طور پہ ذکر فرما کے بندے کو ایک معیار دیا گیا ہے حق کا، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ 3 ہی باتیں برائی کی ہیں اور 3 ہی باتیں اچھائی کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ وینہا، پہلے کہا کہ یأمر، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى، یعنی قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وینہا، اور منع فرمایا اللہ نے 3 باتوں سے، کس سے؟ الفحشاء، المنکر والبغی، یہ 3 کیا ہیں؟ ہر
قبیح قول اور منکر کام یعنی جو برائی کا حکم دیتا ہو، اور بغی یعنی سرکشی، تکبر، ظلم، ان باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں یہ نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تمہیں غور کرنے کا موقع ملے اور تم اچھائی کو اختیار کر سکو۔ رکوع نمبر 20۔ رسول اللہ اور کتاب اللہ کی حقانیت اور اضطراری حالت میں اگر کسی کو کلمہ کفر کہنا پڑے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہم نے اتارا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو تمہارے رب کی طرف سے روح القدس یعنی جبریل لے کر آتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایمان والے پر ایسی حالت آ جائے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت جو منکر ہو، وہ شدید اذیت پہنچائے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے یا جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسی شدید آزمائش میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کلمہ کفر منہ سے بولے اور کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل اندر سے ایمان پہ مطمئن ہے اور اندر سے وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے، تو ایسے میں اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس کو یہ کہنا پڑتا ہے تو اس کو اجازت ہوگی۔ رکوع نمبر 21۔ حلال کھانے اور حرام ترک کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا کہ ایک بستی کی مثال سنو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ لوگ تھے کہ جو امن سے، چین سے، آسائشوں میں رہ رہے تھے، ہر طرف سے ان کو وافر رزق دیا جاتا تھا۔ ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کیا، تو پھر ظالموں کو اللہ کے عذاب نے آ گھیرا۔ فرمایا کہ اللہ نے جو حلال چیزیں تمہیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر کرو، اور سنو، مردار، ذبح کے وقت بہنے والا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ سب حرام ہیں، انہیں کھانے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا لاچار ہو کہ بھوک کی وجہ سے اس کی جان نکل رہی ہو اور جان بچانے کی حد تک اس کو وہ کھا لے، وہ باغی بھی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرمانے والا ہے، اس کو اس کی رخصت دی جائے گی۔ رکوع نمبر 22 میں جو آخری آیت رہ گئی ہے اس کی، اس میں ہمیں حکم دیا گیا تمام انسانیت کو کہ سیدنا ابراہیم کے طرز زندگی کو اپناؤ، اور تبلیغ کے لیے حکمت عملی اپنانے کا حکم دیا گیا کہ جس کی ڈیوٹی بھی تبلیغ کی لگے، جو بھی اللہ کا دین آگے پہنچانے کا کام کرے، جو بھی مبلغ دین بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی مینٹلٹی کے مطابق، ماحول کے مطابق اور حالات کے تقاضوں کے مطابق حکمت عملی اختیار کرے، لوگوں کے مزاج کے مطابق حکمت عملی اختیار کرے، ان کے ماحول کے مطابق حکمت عملی اختیار کرے، اور پھر رب کا پیغام پہنچائے۔ ہر جگہ پہ ایک طریقہ اس کے کام نہیں آئے گا اور اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کا، کہ جب تک مبلغ کے اندر حکمت عملی نہیں ہے، وہ حالات کو، لوگوں کے مزاج کو، حالات کے تقاضے کو سمجھ کر اللہ کا پیغام پہنچانے کا اہل نہیں، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور کہا گیا کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ طریقہ ہے زندگی کا، وہ ہے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور بیشتر آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں ہی دین اسلام کے اندر ہیں۔ ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔